1 منٹ اور 15 سیکنڈ تیز ترین ضمانت کا البتہ ریکارڈ جو ہے وہ آج عمران خان صاحب کے نام ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے رکن اسمبلی جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کے دماغ میں جو سافٹ ویئر تھا نا وہ ابھی بھی رانا ثناء اللہ والا چل رہا تھا۔ شہباز گل صاحب نے البتہ ایک اور ٹویٹ بھی کیا ہے، ایکٹیو ہو گئے ہیں، کل سے میں دیکھ رہا ہوں ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ اس شرط پر استعفے دیے گئے کہ 123 ارکان مستعفی ہوں گے۔ اگر تمام ارکان کے استعفے منظور نہیں ہوئے تو شرط بھی پوری نہیں ہوئی۔ ہم اسمبلی واپس نہیں جا سکتے، انہوں نے ہمیں نکال دیا ہے۔ چیف جسٹس السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کہانی آج آپ کو ایک سنانی ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے انصاف جو ہے وہ صرف 1 منٹ اور 15 سیکنڈ اس کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ وہ تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، تو انصاف ان کو 1 منٹ اور 15 سیکنڈ کے اندر اندر میسر ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے کچھ ذرا دیگر خبریں جلدی جلدی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ ایک تو فواد چودھری صاحب کا جو معاملہ تھا، جو انہوں نے پٹھانوں کے بارے میں جو گفتگو کی تھی کل کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر، اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ان پہ کافی تنقید کی جا رہی ہے، بلکہ کئی لوگ تو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہی ٹیگ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی غیرت آئی ہے کہ نہیں، کہ آپ لوگوں، خاص طور پہ جن کا تعلق کے پی سے ہے، کہ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ کیا برانڈ کیا گیا ہے فواد چودھری کی جانب سے۔ تو اس کے اوپر بلکہ میں ایک دو لوگوں کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر وہ بڑی شرمندگی کا اظہار کر رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ یہ سب کچھ کہا ہے۔ تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی خیبر پختونخوا ڈاکٹر ہشام انعام اللہ نے بھی فواد چودھری صاحب کے بیان کے اوپر ایک رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فواد چودھری نے پٹھانوں سے متعلق مذاکر جو کہا اسے پٹھان قوم کی توہین سمجھتا ہوں۔ فواد چودھری کو پٹھان قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ پٹھانوں سے متعلق ایسی سوچ رکھتے ہوئے کیسے پی ٹی آئی کا حصہ بنے جبکہ تحریک انصاف کا بانی بھی قومیت کے لحاظ سے پٹھان ہے۔ اس تحریک میں حصہ لینے اور کامیاب بنانے والے پٹھان ہیں۔ پاکستان کو پٹھان، پنجابی، سندھی اور بلوچ سب نے مل کر بنایا۔ کسی ایک قوم کو دوسرے پر برتری حاصل نہیں ہے۔ فواد چودھری کو ایسی سوچ سے حقیقی آزادی حاصل کرنی چاہیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے رکن اسمبلی جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ریمارکس دیے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تک کسی قسم کی کوئی معافی نہیں آئی ہے۔ مطلب آپ بالکل پرسکون رہیں، امید بھی نہ رکھیے گا کہ اس قسم کی کوئی معافی آئے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ جو 1 منٹ اور 15 سیکنڈ کی کہانی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے جو ہے وہ خاتون جج کو جو دھمکی دی گئی تھی اس سلسلے میں کیس میں عمران خان صاحب کی درخواست سے ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ سیشن جج کامران بشارت مفتی نے خاتون جج دھمکی سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ عمران خان صاحب جو ہے عدالت کے اندر پیش ہوئے۔ بابر اوان صاحب جو ہے ان کی وکالت کرتے ہوئے روسٹرم کے اوپر آئے۔ درخواست سے ضمانت سے متعلق عدالت کو بتایا گیا۔ عدالت نے مختصر سماعت کے بعد عمران خان کی عبوری ضمانت 13 اکتوبر تک منظور کرتے ہوئے 50,000 روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ اس پہ صحافی ثاقب بشیر صاحب انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ کی۔ انہوں نے کہا جی ہفتے کو وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے جج دھمکی کیس میں سیشن کورٹ سے عمران خان کی عبوری ضمانت 50,000 روپے مچلکوں کے عوض 13 اکتوبر تک منظور۔ عمران خان کے عدالت پہنچنے، پھر جج صاحب کے عدالت پہنچنے، سماعت ختم ہو کر عدالت سے عمران خان کے واپس جانے کا کل دورانیہ 1 منٹ اور 15 سیکنڈ تھا۔ 1 منٹ اور 15 سیکنڈ۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہے نا اپنے کریئر میں تیز ترین سینچری یا تیز ترین ہاف سینچری تو نہیں بنا سکے، لیکن تیز ترین ضمانت کا البتہ ریکارڈ جو ہے وہ آج عمران خان صاحب کے نام ہو گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کوئی بیٹ کر سکتا ہے، اور نہ میری یادداشت میں کوئی ایسی بات آتی ہے کہ صرف 1 منٹ اور 15 سیکنڈ کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کو ضمانت مل گئی ہو۔ ویری گڈ خان صاحب، ایکسیلنٹ، گڈ پرفارمنس، بہت اچھے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب صدر مملکت عارف علوی صاحب آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تب تک خطاب وہ کر بھی چکے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آج یہ بھی ہو سکتا ہے تب تک ہو چکی ہو۔ شہباز شریف صاحب نے بھی پریس کانفرنس کرنی ہے، وہ بھی آج ہی ہونے جا رہی ہے، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر۔ البتہ تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ کے پیش نظر انتظامیہ نے راستے بند کرنے کے لیے اسلام آباد میں جناب کنٹینر منگوا لیے ہیں، اور راستوں کی ممکنہ بندش کے لیے کنٹینرز فیض آباد پہنچا دیے گئے ہیں۔ اب تک 300 کے قریب کنٹینرز جو ہیں وہ سڑکوں کے کنارے رکھ دیے گئے ہیں، اور وفاقی حکومت کی جانب سے رینجرز، ایف سی اور پولیس کی 30,000 کی اضافی نفری بھی طلب کر لی گئی ہے۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر میں آپ کو دے دوں، بڑے انٹرسٹنگ ایک بات ہوئی۔ ہاشم ڈوگر صاحب جو بیسکلی وزیر داخلہ ہیں پنجاب کے، انہوں نے کل یہ بات کہی، اور یہ ان کا بیان ہر جگہ چلا کہ جناب اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں تو پنجاب حکومت جو ہے وہ ان کو کسی طرح بھی سپورٹ نہیں کرے گی۔
نہ پنجاب پولیس اس کے اندر اپنا کوئی رول ادا کرے گی، نہ وہ خود جو ہے پنجاب حکومت جو ہے اس کے اندر کوئی اپنا کردار ادا کرے گی۔ اچھا، یہ جب ان کا بیان آیا، وہاں پہ دوسری جانب لندن میں پرویز الہی صاحب جو ہے نا وہ میڈیا سے انٹریکٹ کر رہے تھے، تو پرویز الہی صاحب جب پہلے سوال و جواب ہوا تو انہوں نے کہا کہ ان سے سوال جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں ہو رہا تھا۔ اب وہ ظاہری بات ہے، ایک سیاسی حریف ہیں، وہ رانا ثناء اللہ کو برا بھلا کہی جا رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک صحافی نے کہا کہ جی وہ پنجاب، اچھا اس نے کہا پنجاب کے وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت جو ہے نا وہ کسی طرح عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ اب یہ سوال ہو رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، پرویز الہی صاحب سے۔ پرویز الہی صاحب کے دماغ میں جو سافٹ ویئر تھا نا وہ ابھی بھی رانا ثناء اللہ والا چل رہا تھا۔ انہوں نے سوال صحیح طرح سنا ہی نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے وزیر داخلہ، پنجاب کے وزیر داخلہ میرے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ تو پرویز الہی صاحب آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، اور وہ ان کا نفسیاتی مسئلہ ہے ان کا نفسیاتی مسئلہ ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے، ان کو نہیں پتا وہ کیا بول رہے ہیں۔ تو وہ صحافی نے تو کہا سر آپ کے اپنے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں، آپ کے اپنے وزیر داخلہ نے یہ بات کہی ہے، پنجاب کے وزیر داخلہ نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا این جائے گا، اور نہیں وہ ہو جائے گا ٹھیک میں فرینکلی اسپیکنگ میں اب آپ کو اندر کی خبر بتاؤں، مطلب یہ میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پلیز اس کو اس طرح مت لیجیے گا۔ پرویز الہی صاحب نا کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ میرے پاس جو میرے سورسز سے جو مجھے خبر ملی ہے نا وہ یہ ہے کہ اب ان سے کام نہیں ہوتا، ان سے، اور میجر جو کام ہو رہے ہیں نا وہ مونس الہی سنبھال رہے ہیں، پرویز الہی صاحب سے کام نہیں ہو رہا، اور ایج ان کی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور یہ روز یہ ایک بڑا ہیکٹک اسکیڈول ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ دیکھنے میں بڑا آسان لگتا ہے جی پروٹوکول چل رہا ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ پرویز الہی صاحب کے لیے اب کافی مشکل ہو چکی ہے، ریفلیکسز بھی جو ہے وہ سلو ہو چکے ہیں، تو اسی لیے مونس الہی صاحب کو جو ہے نا اب کافی حد تک ذمہ داریاں جو ہیں وہ مل چکی ہیں۔ اچھا جی، انصار عباسی صاحب کی جناب ایک سٹوری آئی ہے جنگ کے اندر، اور 50 ارب روپے کا سکینڈل، نیب نے عمران خان صاحب کو نوٹس جو ہیں وہ جاری کر دیے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران بحریہ ٹاؤن کے برطانیہ سے منتقل ہونے والے 50 ارب روپے کے معاملے سے متنازع سکینڈلائز انداز سے نمٹنے پر نیب نے عمران خان اور ان کی سابقہ حکومت کی کابینہ کے ارکان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اختیارات کے مبینہ غلط استعمال، مالی فوائد اور کرپشن سے کمائی جانے والی دولت برطانیہ سے پاکستان منتقل کرنے اور اس کا ریکارڈ غیر قانونی انداز سے سر بمہر کرنے کے لیے مجرمانہ نیت کے ساتھ بھروسہ توڑنے کے الزامات کی انکوائری کے لیے نیب راولپنڈی پی ٹی آئی کی پوری کابینہ کو نوٹس جاری کر چکی ہے۔ اس کیس کے مرکزی ملزمان میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے مشیر برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر بھی شامل ہیں، اور اس میں بحریہ ٹاؤن کے علی ریاض ملک کو بھی جو ہے وہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ یہ جناب یہ خبر آئی ہے۔ اس کے علاوہ شہباز گل صاحب بھی آج جناب عدالت میں پیش ہوئے۔ شہباز گل صاحب کا جو ہے وہ معاملہ یہ تھا کہ جی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں شہباز گل کی سپرداری کی درخواست پر یہ سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج نے شہباز گل کی سپرداری کی جزوی درخواست منظور کرتے ہوئے شناختی کارڈ، اینک، اے ٹی ایم سمیت روزمرہ کی اشیاء واپس دینے کا حکم دے دیا۔ اچھا، اس کیس کے دوران جو ہے نا ایک انٹرسٹنگ جو بات ہوئی جو میں تھوڑی سی انسائڈ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ تھی کہ جی تھرایا فون جو ہے وہ بھی شہباز گل صاحب کے پاس سے برآمد ہوا۔ تو وہاں پہ جو پروسیکیوٹر تھے اس معاملے میں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ تھرایا فون بھی ان کے پاس سے ملا ہے، اور یہ غیر ملکی جو ہے وہ کانٹیکٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ان کے پاس کیا کر رہا تھا تھرایا فون۔ آئی مین دس از سچ اے اسٹوپڈ تھنگ۔ میں آپ کو میں نے پہلے بھی ویسے بات بتائی ہے بھائی، میں نے خود تھرایا فون یوز کیا ہوا ہے، میں نے بھی کیا ہوا ہے جی، بالکل کیا ہوا ہے، اور یہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہوتی۔ یہ کوئی پاکستان کا کوئی قانون آپ کو تھرایا یا سیٹلائٹ فون رکھنے سے منع نہیں کرتا، کوئی بھی جا کے لے سکتا ہے۔ کالج کا بچہ جو 18 سال کا ہو نا، جس کے پاس شناختی کارڈ ہو، وہ بھی لے سکتا ہے جا کے۔ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ اس کے اوپر کہیں گے جی تھرایا فون کیوں رکھا ہوا تھا؟ میں نے تھرایا فون تب لیا تھا جب میں K2 بیس کیمپ کے اوپر جو ہے ٹریکنگ کرنے کے لیے گیا تھا، وہاں پہ فون ہی کام نہیں کرتے تھے، تو آپ نے فار دا سیک آف ایمرجنسی یا گھر سے رابطہ رکھنے کے لیے سیٹلائٹ فون میں ساتھ لے کر گیا تھا تاکہ روز میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ کر سکوں۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ یہ چیک کر لیں کہ بھئی اس میں ڈیٹا کس قسم کا ہے، کدھر کالیں ہوتی تھی، کس سے بات ہوتی تھی، اس میں کوئی مشکوک چیز ہے تو اور بات ہے، لیکن سیٹلائٹ فون رکھنا کوئی قابل جرم چیز نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ سو کوائٹ اے اسٹوپڈ وے کہ جس قسم کے آرگومنٹس جو ہیں نا وہ اس معاملے کے اندر دیے گئے ہیں۔ اس پہ جو ہے وہ اب یہ کیس کی سماعت 11 اکتوبر تک جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے۔ اس پہ شہباز گل صاحب نے جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے متعلق چند انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پولیس کے آنے پر قیدی کو نظر نیچے کرنے کے احکامات ہیں۔ جیل میں 50 سے زائد ذہنی مریض موجود ہیں۔ شہباز گل صاحب اسی جیل میں تھے۔
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ذہنی مریض ہے، میں ویسے ہی صرف کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اسی جیل میں تھے۔ جیل ریفارم ضرور ہونے چاہیے جو سیاستدانوں نے ہی کرنی ہے۔ شہباز گل نے کہا کہ مجھے آپ زیادہ تر مولا جٹی جانتے اور سمجھتے ہیں۔ شہباز گل سے سوال کیا گیا کہ جیل میں آپ پر تشدد ہوا، اس کا مقدمہ درج کروائیں گے؟ تو شہباز گل نے کہا کہ میرے وکلا جو کہیں گے اس کے مطابق چلوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کیس پر ہائی کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ بات نہیں کرنی، میرے کیس میں اپنی مرضی سے باتوں کو رنگ دیا گیا۔ شہباز گل صاحب نے البتہ ایک اور ٹویٹ بھی کیا ہے، ایکٹیو ہو گئے ہیں، کل سے میں دیکھ رہا ہوں ایکٹیو ہو گئے ہیں اب۔ بشیر میمن صاحب کا جو الزام تھا کہ جی ان کو باتھ روم میں بند کیا گیا تھا، جو سابق ڈی جی ایف آئی اے تھے، اس پہ انہوں نے کہا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اعظم خان کے دفتر میں ایک فل ریٹائرنگ روم تھا لیکن باتھ روم کوئی نہیں تھا، یہ کہہ رہے ہیں ریٹائرنگ نہیں تھا، باتھ روم تھا، حد ہے جھوٹ کی بھی۔ تو اچھا مطلب عجیب سا لگتا ہے، لیکن اعظم خان صاحب پھر کہاں جاتے تھے سارا دن؟ مطلب ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، چلیں مٹی پاؤ آگے چلو۔ اچھا اس کے بعد انٹرسٹنگ ایک اور جو ہوئی ہے جناب، وہ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل واڈا صاحب کی تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت کی ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا یہ کہنا ہے کہ زندگی بھر کے لیے کسی کو نااہل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ عدالتی ڈیکلیریشن کا مطلب ہے شواہد ریکارڈ کیے جائیں۔ سماعت کے دوران دلائل دیتے ہوئے فاروق ایچ نائک جو وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ فیصل واڈا کا سارا جھگڑا سینٹ کی نشست کا ہے۔ فیصل واڈا کے وکیل وسیم سجاد نے کہا کہ اصل سوال تاحیات نااہلی کی ڈکلیریشن کا ہے جو کمیشن نہیں دے سکتا، الیکشن کمیشن کی بات ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کا ڈکلیریشن عدالت ہی دے سکتی ہے، شواہد کا جائزہ لیے بغیر کسی کو بددیانت یا بے ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں آرٹیکل 62(1)(f) کے اطلاق کا معیار مقرر کر چکی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فیصل واڈا نے امریکی شہریت کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد چھوڑ دی تھی۔ فیصل واڈا صاحب کے وکیل نے کہا کہ دوہری شہریت پر آرٹیکل 63(1)(c) کا اطلاق ہوتا ہے، دوہری شہریت پر رکن صرف ڈی سیٹ ہوتا ہے، تاحیات نااہل نہیں۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ آئندہ بدھ تک ملتوی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو سب سے انٹرسٹنگ کیس جو چل رہا ہے، جس پہ میں ہنسی آتی ہے مجھے، وہ ہے جناب وہ 10 رکنی یو ٹرن جو لیا گیا ہے۔ ہم نے کل بھی اس کے اوپر ایک ویڈیو کی تھی۔ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں یہ سماعت ہوئی ہے۔ تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ اسمبلی کا ممبر رہ کر اسمبلی سے باہر رہنا پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے 10 مستعفی ارکان اسمبلی کے وکیل سے کہا کہ ہم آپ کو 5 دن دے دیتے ہیں، 5 دن میں مطمئن کریں کہ کیا آپ واپس جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے۔ عدالت نے درخواست کی سماعت ملتوی کر دی اور قرار دیا کہ رجسٹرار آفس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرے۔ اچھا اس سے پہلے کیس میں ہوا کیا ہے، اب ذرا اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عدالت پارلیمنٹ کا احترام کرتی ہے۔ اس سے قبل بھی ایک پٹیشن دائر کی گئی، کیا یہ سیاسی جماعت کی پالیسی ہے؟ ابھی تک باقیوں کے استعفے ہی منظور نہیں ہوئے، عوام نے اعتماد کر کے نمائندوں کو پارلیمنٹ بھجوایا ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ عدالت اسپیکر قومی اسمبلی کو ہدایت جاری نہیں کر سکتی۔ عدالت نے شکور شاد کیس میں بھی صرف نظر ثانی کا کہا ہے۔ سیاسی تنازعات ہیں، سیاسی جھگڑے دور کرنے کی جگہ پارلیمنٹ ہے۔ آپ کو دیگر مسائل کے حل کے لیے سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ کیا یہ مستعفی ارکان واقعی پارلیمنٹ میں جا کر عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا کہ جی ہم نے دیکھنا ہے کہ پٹیشنر کلین ہینڈز کے ساتھ عدالت آئے ہیں یا نہیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ان تمام لوگوں کے وہ وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ پٹیشنر اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف عدالت نہیں آئے، اسپیکر نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اس شرط پر استعفے دیے گئے کہ 123 ارکان مستعفی ہوں گے۔ اسپیکر نے تمام استعفے منظور نہیں کیے اور صرف 11 منظور کر لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیے گئے استعفے مشروط تھے، اگر تمام ارکان کے استعفے منظور نہیں ہوئے تو شرط بھی پوری نہیں ہوئی۔ پارلیمنٹ واپس جانا سیکنڈری ایشو ہے۔ سو بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسی جڑے استعفے دیتے ہیں نا، ایکسیپٹ کرنا ہے تو 123 کے 23 کریں، ورنہ یہ 11 والا جو طریقہ ہے نا اے نہیں چلے گا، اے غلط ہے۔ یہ کیا بات ہوئی آپ اپنی مرضی سے استعفے ایکسیپٹ کر لیں؟ میرے بھائی آپ کو ایک کامن سینس کی بات ہے، کہیں پہ بھی اگر 5 لوگ استعفیٰ دیتے ہیں تو آپ جس کو استعفیٰ دے رہے ہیں تو اس کے بعد گیند جو ہے وہ اس کے کورٹ میں ہے کہ وہ استعفے ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ پوری دنیا کے اندر اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ کمپنیوں کے اندر بھی اگر 5 لوگ استعفیٰ دیں، ان کو 2 جو رکھنے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جان آپ رک جائیں، آپ کے استعفے میں ایکسیپٹ نہیں کرے گے، 3 کو وہ کہتے ہیں دوڑ جاؤ سارے۔ تو یہ تو آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ کے یہ کون سی شرط ہے کہ جی کرنے تو 123 ہی کریں، ہم 11 نہیں مان رہے؟ یہ ہوتا نہیں ہے۔ یا تو پہلے جانا تھا نا، اس وقت جب آپ کو بلایا جا رہا تھا جاتے، میں نے اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا بس میں بھر کے لے کے جاتے، سب کے جا کے ایکسیپٹ کروا لیتے، اس میں ایسی کون سی بات تھی؟ تو اس کے بعد چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پھر وہ ارکان پارلیمنٹ ہوتے ہوئے اسمبلی کارروائی کا ورچولی بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ آپ اس سے متعلق سوچ لیں اور بیان حلفی جمع کرائیں۔
کیا عدالت آنے والے 10 ارکان اسمبلی پی ٹی آئی پالیسی کے حق میں ہیں یا مخالف؟ ارکان خود مانتے ہیں کہ استعفے جینون تھے. ان کے وکیل نے کہا کہ ارکان اسمبلی کے استعفے جینون مگر مشروط تھے. ہم کہتے ہیں تمام استعفے جینون تھے اور انہیں منظور کیا جائے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ کا احترام ہے, سیاسی معاملات کو وہاں حل کریں, جن ارکان کے استعفے منظور نہیں ہوئے وہ تو پارلیمنٹ جا کر بیٹھیں. علی ظفر صاحب نے کہا کہ اس مرحلے پر ایسا ممکن نہیں کیونکہ آڈیو لیک آئی ہے اور 11 ارکان کو نکال دیا گیا. چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بہت بے توقعی ہو گئی ہے, جمہوریت کا مذاق مت بنائیں. عدالتیں سیاسی تنازعات حل کرنے کے لیے نہیں ہیں, سیاسی تنازعات حل کرنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ جی جمہوریت اور پارلیمنٹ کو مذاق نہ بنائے. پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے منتخب کیا ان کی نمائندگی کریں, پہلے اسمبلی جائیں اور پھر یہ درخواست لے کر آئیں, عدالت درخواست منظور کر لے گی. ان کے وکیل نے کہا کہ ہم اسمبلی واپس نہیں جا سکتے, انہوں نے ہمیں نکال دی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ عدالت سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں ہوگی, جائیں اور اپنی سیاسی لڑائی اس عدالت سے باہر لڑیں. ان کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ پارٹی کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ پارلیمنٹ میں واپس جانا ہے یا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں سارے استعفے نہ ایکسیپٹ کرو, ابھی یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے پارلیمنٹ میں واپس جانا ہے کہ نہیں جانا. چیف جسٹس نے کہا کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ پارلیمنٹ بھی نہ جائیں اور نشست بھی باقی رہے. کیا عدالت یہ درخواست منظور کر کے حلقوں کے عوام کو نمائندگی کے بغیر چھوڑ دے؟ پارلیمنٹ کے ساتھ 70 سال سے بہت ہو چکا ہے, اب ختم ہونا چاہیے. ان کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ درخواست گزار اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتے. چیف جسٹس نے کہا کہ پھر یہ عدالت یہ درخواست بھی منظور نہیں کر سکتی. درخواست گزار اسپیکر کے پاس جا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہتے ہیں. علی ظفر نے کہا کہ ہم اسپیکر کے پاس تو نہیں جا سکتے, یہ عدالت نوٹیفیکیشن معطل کر دے, ہم پھر جا سکتے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ عدالت آپ کے سیاسی ڈائلاگ کے لیے سہولت کاری تو نہیں کرے گی. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کو مانتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کوئی کہے کہ عدالت کو مانتا ہوں اور جو مرضی ہے عدالت کو کہتا رہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ایک ضمنی الیکشن پر کتنا خرچہ آتا ہے, سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل کریں, سیاسی تنازعات اس عدالت کے لیے نہیں ہیں, یہ عدالت مداخلت نہیں کرے گی, یہ عدالت پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دے گی. سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں واپس جا کر سیاسی عدم استحکام کو ختم کرے, سیاسی عدم استحکام سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی تو پی ٹی آئی کو موقع دے رہے ہیں کہ آئیں اور عوام کی خدمت کریں. پی ٹی آئی رہنماؤں کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ مجھے 1 گھنٹہ دے دیں, میں مشاورت کر کے عدالت کو آگاہ کرتا ہوں. عدالت نے پھر کیس کی سماعت میں 1 گھنٹے کا وقفہ کیا اور بعد میں اس کے بعد جو ہے ان کو 5 دن کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا کہ آپ سوچ کے اس سلسلے میں بتا دیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے مجھے یقین کریں, پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ افسوس کس بات کے اوپر ہو رہا ہے؟ مجھے سب سے زیادہ افسوس ہو رہا ہے علی محمد خان کے اوپر. کیونکہ آپ یاد کیجئے گا کہ جب وہ تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی تھی نا, تو پیچھے علی محمد خان جو تھے وہ رہ گئے تھے اور وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی بیٹھے رہے تھے, اور بڑی اس وقت لوگوں نے تعریفیں کی تھیں, ہاں شیر جوان بیٹھا ہے, ایسی تیسی ہے, دیکھو کلہ ہی بیٹھ کے کلہ ہی کافی ہے. اور کلہ جڑا نا کہہ رہے جناب میں واپس جانا, میں استعفے نہ میرے منظور کرنا. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, آئی سویئر مجھے ویسی میری فیلنگ ہے, یہ خبر نہیں ہے میری فیلنگ ہے, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس میں سے یقین کریں عمران خان صاحب کی عقل مندی کے جو ہے نا وہ خوشبو آ رہی ہے. یقین کریں یہ اس قسم کے چھکے وہی مارتے ہیں ویسے, یقین کریں, کیونکہ وہ آئین کتاب استعفیٰ دے دیا, لے لیا, واپس لے لیا, آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دو, میرے وکیلوں نے کہہ دیا ہو سکتا ہے, کس طرح ہو سکتا ہے سانوں نہیں پتا, بس ہو سکتا ہے. یہ بالکل ان کے نا عقل کے موتی ہیں جو اس میں سے ابل کے باہر ساری چیز میں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.